اسے تاجدار ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ لہذا ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا مقام بڑا البڑا۔ تو العالمین پہ بات کر رہا ہوں، یہ ان کے لیے میں نے، تاکہ ان کی نوکری میں ایک بات لکھی جائے۔ اگلی بات سنیے گا، العالمین کا جو لفظ ہے یہ 3 ذاتوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کتنی ذاتوں کے لیے جی؟ 3، 2 قرآن میں اور 1 حدیث میں۔ نمبر 1 رب العالمین، یہ ایک ذات۔ نمبر 2 رحمت للعالمین، اور نمبر 3 کا سیدۃ نساء العالمین۔ ایک طرف فرمایا کل جہانوں کا رب کون ہے، پھر فرمایا کل جہانوں کی رحمت کون ہے، پھر یہ فرمایا کل جہانوں کی خواتین کی سردار کون ہے۔ کل جہانوں کے رب کو ذات خدا کہتے ہیں، کل جہانوں کی رحمت کو ذات محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور کل جہانوں کی خواتین کی سردار کو بطول زہرا کہا جاتا ہے۔ سیدۃ نساء العالمین، کل جہانوں کی عورتوں کی سردار۔ اب نساء العالمین جب کا یہ لفظ ایک مقام پہ اور بھی آیا ہے، بعد میں بندہ کو یہ کہیے قرآن پاک پڑھیے، اللہ فرماتے ہیں یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ اے مریم، ہم نے تجھے چن لیا، ہم نے اپنے دور کے لیے تجھے چن لیا، اپنے جو آپ کا دور تھا اے مریم، اس دور میں تجھے چن لیا۔ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، تجھے طاہرہ بنا دیا، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تجھے کل جہانوں کی عورتوں میں چن لیا ہے۔ جتنے بھی علماء تفسیر ہیں وہ کہتے ہیں یہ فضیلت زمانی ہے، فضیلت کلی نہیں ہے، فضیلت جزوی ہے۔ اپنے دور کی خواتین پر جو غالب ہو اسے مریم کہتے ہیں، اور جو ہر دور کی خواتین پہ غالب ہو اسے بطول زہرا کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن دیکھیے، اس پورے قرآن میں ایک خاتون کا نام آیا ہے، ایک خاتون کا نام آیا ہے۔ اب کوئی پوچھے جی کن کا نام ہے؟ جی حضرت مریم کا نام۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا ظاہری طور پہ نام نہیں آیا، ظاہری طور پر نہیں آیا۔ کوئی پوچھے جی بتائیے کہ درجہ کس کا زیادہ ہے، درجہ کس کا زیادہ ہے؟ تو پھر تو سوال کئی بنتے ہیں۔ اس قرآن میں ایک صحابی کا نام آیا ہے، اور وہ 22ویں پارے میں حضرت زید ان کا نام ہے، سورہ احزاب میں حضرت زید کا نام آیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں آیا۔ کوئی پوچھے درجہ کس کا زیادہ ہے، قرآن میں نام کس کا ہے، درجہ کس کا زیادہ ہے؟ قرآن پاک میں مسجد اقصیٰ کا نام آیا ہے، لیکن مسجد نبوی کا نام نہیں آیا۔ کوئی پوچھے درجہ کس کا زیادہ ہے، درجہ کس کا زیادہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا مسئلہ قرآن میں آنے کا نہیں ہے، مسئلہ نسبت محمدی کا ہے۔ قرآن میں اقصیٰ کا نام آیا ہے مگر درجہ مسجد نبوی کا زیادہ ہے۔ قرآن میں حضرت زید کا نام آیا ہے، درجہ سیدنا ابوبکر صدیق کا زیادہ ہے۔ قرآن میں بی بی مریم کا نام آیا ہے، درجہ بطول زہرا کا زیادہ ہے۔ وجہ فضیلت ذات مصطفیٰ ہے، وجہ فضیلت نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، دختر یا رحمت للعالمین، امام اولین و آخری، بانو یا تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر یا مرکز پرکار عشق، قائد یا قافلہ سارا عشق۔ اقبال کہنا کیا چاہتا ہے، بے مثال بابا کی، بے مثال بیٹی کو، بے مثال شوہر کی، بے مثال زوجہ کو، اور بے مثال بچوں کی، بے مثال اماں کو بطول زہرا کہا جاتا ہے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اللہ نے فرمایا یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، اے مریم اللہ نے تجھے طاہرہ بنایا، اللہ نے تجھے، قرآن میں بی بی مریم کا نام آیا ہے، بی بی زہرا کا نام، لیکن ایک جملہ سنیے گا، جس کا نام قرآن میں آئے اسے مریم کہتے ہیں، جس کا نام قرآن میں آئے اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کے گھر میں قرآن آئے اسے سیدہ زہرا کہا جاتا ہے۔
جن کے گھر میں قرآن اترے ان کو بطول زہرا کہتے ہیں. اس میں طہارت سیدہ مریم کا ذکر ہے کہ ہم نے تجھے طاہرہ بنایا، طاہرہ بنایا. اور دنیا میں صرف ایک طاہرہ نہیں، بڑی بڑی طاہرات ازواج مطہرات بھی ہیں، اور بھی گزری ہے جو پہلے طاہرات. سیدہ ہاجرہ کو دیکھیں، حضرت عائشہ کو دیکھ کے بڑی بڑی طاہرات ہیں. ان میں سے ایک طاہرہ کو حضرت مریم کہتے ہیں. کل طاہرات میں سے ایک طاہرہ کو میرے جملے کو ضائع نہیں کرنا، کل طاہرات میں سے ایک طاہرہ کو مریم کہتے ہیں، اور کل طاہرات کی سیدہ کو بطول زہرا کہا جاتا ہے. ایک طاہرہ ہونا، ایک طاہرات کی سردار ہونا. جو طاہرہ ہیں ان کو مریم کہتے ہیں، اور جو طاہرات کی بھی سردار ہے ان کو بطول زہرا کہا جاتا ہے. طہارت کی بات آگئی. طہارت، یہ طہارت کیا ہے؟ دیکھیے، ایک طہارت وہ ہے جو اللہ نے ہم سب کو عطا کی ہوئی. ٹھیک ہے جی، ہم پہلا کلمہ بچوں بھی پہلا کلمہ طیب، طیب مانا ہم نے بچپن سے یہ ورد ہوتا ہے. یہ وہ کلمہ ہے جو بندے کو پاک کر دیتا ہے، بندے کو پاک کر دیتا ہے. کیوں؟ اس نے کلمے میں اللہ اور اس کے محبوب کا نام لے لیا ہے. تو ایک وہ پاکی ہے جو حضور کے نام لینے سے ملتی ہے. ادھر کلمہ پڑھا سرکار کا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے ساتھ تو بندہ پاک ہو گیا. تو ایک وہ ہے جس کو نام پاک کرتا ہے، اور ایک وہ طہارت ہے جس کو صحبت پاک کرتی ہے. صحبت بڑے بڑے ہستیوں کو ملی، لیکن آئیے اس صحبت کا بھی ذکر کرے. حضرت فاروق اعظم کیا کہتے؟ اے پیارے ابو بکر، زندگی کی نمازیں لے لو، روزے لے لو، تقویٰ لے لو، برا لے لو، زہد لے لو، پرہیزگاری، سب کچھ لے لو، ایک رات مجھے دے دی جائے، ایک رات مجھے دے دی جائے. اس کا مطلب یہ ہوا، یہ فتویٰ فاروقی ہے کہ کل عمر کی نیکیاں ایک جانب اور صدیق کی رات ایک جانب. وہ رات اس کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا. تو جس کی رات کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ بہرحال آگے بڑھنے لگا ہوں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، طہارت کس کو کہتے ہیں؟ ایک طہارت صحبت سے ملتی ہے، اور ایک طہارت خون سے ملتی ہے. کیسے ملتی ہے جی؟ خون سے. اچھا، یہ خون کیا ہے؟ خون بھی پاک کرتا ہے. اگر بندہ اللہ کے حضور شہید کے درجے پہ فائز ہو جائے، شہادت کے رتبے پہ فائز ہو جائے. اب علماء کی دو آراء ہے. علماء کہتے ہیں اگر شہید کو بغیر غسل کے بھی دفن کر دیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، اس لیے اس کا جو خون ہے اس کو پاک کر دیتا ہے. شہید کا خون اسے پاک کر دیتا ہے. اگر خون شہید کا یہ درجہ ہے تو بتا خون محمد کے درجے کا عالم کیا ہوگا؟ پھر دیکھیے گا، آپ قربانی کا جانور جب ذبح کرتے ہیں، علماء کرام آپ کو ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ قربانی کا جانور کرتا ہے نا، تو جس کی قربانی ہوتی ہے، آپ جانور وہ کر رہا ہے، اس کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہے. پہلا قطرہ زمین پہ گرا، پہلا قطرہ زمین پہ بعد میں لگتا ہے، اللہ اس بندے کو پاک کر دیتا ہے. پہلا قطرہ خون قربانی کرنے والے کو پاک کر دیتا ہے گناہوں سے. کمال نہیں ہو گیا؟ کس کا خون جی؟ جانور کا. کس کا خون جی؟ جانور کا خون گرا، اس نے بندے کو پاک کر دیا. مجھے بتا، اگر قربانی کے جانور کے خون کا یہ مقام ہے تو پھر بتا خون محمد کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ آگے بڑھتا ہوں. خون رسول کی بات کر رہا تھا، اور خون رسول کیا ہے؟ دیکھیے، ایک صحیح یہ جو حدیث میں پیش کر رہا ہوں، مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک. امام احمد بن حنبل یہ وہ امام ہے جنہوں نے جو حضور غوث پاک کے بھی امام ہیں. حضور غوث پاک چونکہ حنبلی تھے اور ان کے مقلد تھے، حضور غوث پاک ان کے مقلد تھے، تو حضور غوث پاک کے بھی امام. امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ. ایک حدیث آپ نے نقل کی ہے کہ ایک دن ایسا ہوا، احد کے میدان میں حضور علیہ السلام کے دندان اقدس پہ تیر لگا. جب تیر لگا تو دانت ٹوٹا نہیں تھا سرکار کا. یہ بات یاد رکھے، اگر دانت بالکل ٹوٹ جائے نا تو بندہ عجیب سا لگتا ہے. پھر میں اپنی عام بات کر رہا ہوں، پھر عیب پیدا ہو جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی ذات ہر عیب سے پاک ہے.
یہ اہل علم نے رائے دی ہے کہ دانت نکلا نہیں تھا، بس چنگرا شکستہ ہوا تھا، بالکل معمولی سا چنگرا جو تھا وہ شہید ہوا تھا، تو کچھ جو ذرے تھے نا تیر کے وہ آپ کے رخسار اقدس پہ لگ جاتے۔ ایک صحابی رسول، ان کا نام تھا مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے بڑھتے عرض کیا آقا میں نوکری پیش کرنا چاہتا ہوں، حضور میں اس کو نکال دوں، میں نکال دوں؟ آقا فرماتے ٹھیک ہے، قبول فرما لیا۔ آگے بڑھتے ہیں اور وہ کنجرا نکالتے ہیں، تو جب نکالنے لگے تو خون یہاں سے بہنے لگ گیا، اور خون کس کا تھا؟ خون بہنے لگا۔ اب وہ خون منہ میں آ جاتا ہے اس صحابی کے۔ اب دو آپشن تھے، یا اگل دیتے یا نگل لیتے۔ ایک فتویٰ عقل دیتی ہے، ایک عشق دیا کرتا ہے۔ اور عشق فتویٰ کیا دیتا ہے؟ عشق فتویٰ کیا دیتا ہے؟ عشق نے کہا یار کا خون ہے، اس کو اندر لے جا، محبوب کا خون ہے، یہ لمحے بار بار آیا نہیں کرتے، اندر لے گئے خون کو۔ اب حضور نے فتویٰ کیا دیا؟ سنیے حدیث پاک کے لفظ، میرے آقا فرماتے ہیں من اراد ان ينظر الى اہل الجنہ، من اراد ان ينظر الى اہل الجنہ، وہ لوگ کو دسو تو صحیح تواڈے جو کسی جنتی دیکھنا ہے، جنتی کسی نے تکنا ہے؟ صحابہ کرتے بلا یا رسول اللہ، حضور کیوں نہیں جنتی دیکھ رہے؟ فرمایا انظر الی ھذا، اس بندے کو دیکھ لو، یہ بندہ جنتی ہے، یہ بندہ جنتی ہے۔ وجہ جنت کیا بنا؟ ایک قطرہ، ایک قطرہ، میں بار بار دہراؤں، ایک قطرہ خون کا اندر جائے کنفرم جنتی ہو جائے، اندر ایک قطرہ جائے گارنٹیڈ جنتی بن جائے۔ بتا جس صحرا کے اندر خون محمد دوڑتا ہوگا، جس حسن کے اندر خون محمد دوڑتا ہوگا، جس حسین کے اندر خون محمد گردش کرتا ہوگا، ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ اور وہ خون کیسا ہوگا؟ وہ خون یہ خون نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، وہ خون بھی نور تھا، وہ خون بھی نور تھا۔ اب یہاں ایک مثال دیتا ہوں۔ تب مفسرین نے یسألونک عن المحیط، اس کے تحت جو تفسیر کی ہے وہ یہ تفسیر کی، حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی یہ تفسیر فرمائی۔ فرماتے جو ماہانہ خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے خون کا، اللہ نے اس مسئلے سے سیدہ پاک کو جدا رکھا ہوا تھا، پاک رکھا ہوا تھا، وہ معاملہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ معاملہ جب رک جاتا ہے نا، رک جاتا ہے، ایمبریو سائنس جو کیا کہتی ہے، یہ معاملہ جب رک جاتا ہے پھر یہی خون جو ہے وہ بچے کی خوراک بنتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ جب یہ معاملہ تھا ہی نہیں تو پھر خوراک کی حسن کیا ہوگی؟ جب یہ معاملہ تھا ہی نہیں پھر خوراک حسین کیا ہوگی؟ اس کا جواب امام محمد رضا خان نے دیا ہے۔ آپ فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ نور والوں کی خوراک ہے، اور نور والوں کی خوراک نور ہی ہوا کرتی ہے، نور ہوا کرتی ہے۔ بات کو اختتام کی طرف جلدی جلدی ختم کر رہا ہوں اور مکمل کرنے لگا ہوں۔ جی بس 10 منٹ پھر کبھی عرض کر رہا، اس کا مطلب یہ ہوا طہارت کا عالم یہ ہے۔ پھر دیکھیے، ہم جب دنیا سے دنیا بندہ جاتا ہے تو اسے غسل دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، غسل میت جس کو کہتے ہیں۔ زندہ بندے کے اور مردہ بندے کے غسل میں فرق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، فرق ہوتے ہیں۔ زندہ بندے کا جو غسل ہوتا ہے اس میں 3 فرض ہوتے ہیں جی۔ کتنے فرض ہوتے ہیں جی؟ اور میت کے غسل میں 1 ہی فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میت میں اور زندہ میں جو 3 فرض ہوتے ہیں وہ بھی یاد کر لیں، جتنے دیکھیے غسل میں حرف ہے اتنے غسل کے فرض ہیں، سوکھی گل ہے۔ غین، سین اور لام 3 ہی حرف ہے اور 3 ہی فرض ہے۔ پہلا حرف بھی غین سے شروع ہوتا ہے اور پہلا فرض بھی غین سے شروع ہوتا ہے، غرارہ کرنا۔ بہرحال عرض کر رہا، میت کو غسل دیا جاتا ہے، اور یہ بھی علماء فقہ کہتے ہیں یہ بھی وجوب طہارت، موت جو ہے یہ وجوب طہارت کا ذریعہ بنتی ہے۔ موت آئی، اس کو آپ نے غسل دیا، پاک کر دیا، لیکن سیدہ پاک کو غسل نہیں دیا گیا۔ محدثین اس پہ بالکل متفق ہیں، تمام محدثین۔ سیدہ پاک کا جب وصال ہونے لگا نا بی بی زہرا پاک کا، آپ کے قریب جو ہستی تھی ان کا نام تھا حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اسماء بنت امیس وہ ہیں
جن کی پہلی شادی ہوئی تھی حضرت جعفر طیار کے ساتھ، جب وہ شہید ہو گئے پھر ان کی شادی ہوئی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، جب حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا پھر ان کی شادی ہوئی تھی مولا علی کے ساتھ، کیونکہ مولا علی کی 9 شادیاں ہوئی ہیں، سیدہ زہرا پاک کے ہوتے دوسری شادی آپ نے نہیں فرمائی، یہ بات یاد رکھیے گا، سیدہ زہرا پاک کے ہوتے دوسری شادی، اور یہ بھی کمال یکسانیت ہے اور کمال وحدت کا زاویہ ہے کہ ادھر اماں کی شان کو دیکھیں تو وہ بھی بے مثل ہیں، ادھر بیٹی کی شان کو دیکھیں وہ بھی بے مثل ہیں، جن کے ہوتے ہوئے دوسری زوجہ حضور نہیں لائے ان کو خدیجہ کہتے ہیں، اور جن کے ہوتے ہوئے مولا علی دوسری زوجہ نہیں لائے ان کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ ادھر حضرت بی بی خدیجہ 25 سال حضور کے نکاح میں رہی تھی، جو کہ 65 سال کی عمر میں آپ کی وصال ہوتا ہے، اور 40 سال کی عمر میں بی بی خدیجہ کی شادی ہو رہی ہے، 25 سال سرکار کے نکاح میں رہی ہے، 25 سال حضور کے نکاح میں۔ اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر مبارک ہو گئی تھی 50 سال جب سیدہ پاک خدیجہ پاک کا وصال ہوا تھا، اب پیچھے 13 سال میں باقی شادیاں آپ نے فرمائی تھی، اس وقت ان کے ہوتے ہوئے سرکار دوسری زوجہ نہیں لائے، اور ادھر مولا علی کو سرکار نے فرمایا تھا علی خبردار میری فاطمہ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری عورت آنی، حالانکہ اسلام اجازت دیتا تھا، قرآن نے اجازت دی ہے، مثنا و ثلاث و رباع قرآن نے فتویٰ دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا یہ حضور کا اختیار تھا، جو چاہیں فرما دے، بات دور نہ نکل جائے کہ آپ اس وقت آپ نے فرمایا اسماء علی سے کہہ دینا میری طرف سے کہ مجھے غسل نہ دیا جائے، غسل نہ دیا جائے، میں نے خود نہا لیا ہے، اور جب آپ کا وصال ہوا بی بی پاک کو غسل نہیں دیا گیا، لیکن یہاں پہ جو بڑی بڑی شخصیات محمد بن علوی المکی المالکی، یہ بہت بڑے محدث حرم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں غسل کیوں نہیں دیا گیا تھا تاکہ دنیا کو خبر لگ جائے عام لوگوں کا جانا اور ہے، زہرا کا جانا اور ہوا کرتا ہے، لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ پھر کھڑا ہو جائے گا، جی دیکھیے کوئی کہیں جی حضور کو تو غسل دیا گیا ہے نا، پھر یہاں ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، حضور علیہ السلام کو غسل دینے پہ بھی حکمت بیان کی تاکہ سنت کا زاویہ دنیا کو مل جائے، سنت قائم رکھنے کے لیے سرکار کو غسل دیا گیا ہے، ورنہ حضور غسل کے محتاج نہیں تھے، ضرورت سنت ہماری ہے، قیامت تک کے لیے امت کو ایک سنت کا فیض دینے کے لیے آقا علیہ السلام کو غسل دیا گیا، اور غسل دینے والوں میں مولا علی بھی شامل تھے۔ شیخ محقق فرماتے جب آپ غسل دے رہے تھے تو سرکار کے پلکوں پر پانی کے قطرے تھے، مولا علی نے گھٹنے ٹیک کے اور وہ قطرے چوس لیے، جب قطرے چوسے نا اس دن آپ نے فرمایا پہلے مجھے یوں لگ رہا تھا علم بڑا ہے، لیکن آج یوں لگ رہا علم بڑھ گیا ہے، علم کو اور عروج مل گیا ہے۔ تو سیدہ پاک کا نام، اور بس مکمل بات کہ آپ کے 3 مشہور نام ہیں، ایک نام ہے فاطمہ، ایک نام ہے آپ کا بطول لقب ہے، اور ایک نام ہے زہرا، بس ان کی مختصر تشریح اور بات مکمل۔ فاطمہ کا روٹ ورڈ ہے فا تا اور میم، فتمن سے نکلا ہے، فتمن کا معنی چھڑانا، کیا معنی جی؟ تو فاطمہ کا مطلب چھڑانے والی، کیا معنی جی؟ چھڑانے والی، قیامت کے دن اپنے بابا کے غلاموں کو جو دوزخ سے چھڑانے کا انتظام کریں گی ان کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے لفظ بطول، با تا لام، یہ روٹ ورڈ ہے بطول کا، قرآن مجید پڑھیے سورہ مزمل، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تبدیل کہتے الگ ہو جانا، علیحدہ ہو جانا، کٹ جانا، جدا ہو جانا۔ بطل کیوں کہتے، بطول کیوں کہا گیا؟ رات ہوتی تھی، شہزادوں کو سلا کے، حسنین کریمان کو سلا کے اللہ کی حضور مصلی پہ کھڑی ہو جایا کرتی تھی، بندوں سے کٹ کے جو راتوں کو اللہ کی بندگی کرے اسے بطول کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا لفظ ہے زہرا، کیا نام ہے جی؟ آپ بھی لیا کرے، گھر میں بیٹھی ماں بہن کو خیرات ملے گی انشاءاللہ، فیض ملے گا۔ تیسرا نام کیا ہے جی؟ زہرا۔ زہرا عام طور پر کلی کو کہا جاتا ہے، لیکن عرب کی دنیا میں آپ اگر چلے جائیں نا، عرب کی دنیا میں وہاں جو زہرا کا معنی زیادہ لیتے ہیں، پھول لیتے ہیں، پھول لیا جاتا ہے۔ اب قرآن مجید کو سورہ الرحمن کی تلاوت کیجئے، پھول کا ایک نام آتا ہے، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ وردہ کہتے ہیں پھول کو، وردہ کس کو کہتے ہیں جی؟ پھول کو۔ جب قرآن مجید میں وردہ پھول کو کہتے ہیں تو بی بی پاک کو وردہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ وردہ کا مطلب پھول ہے
تو بی بی زہرا کو بردہ بطول کیوں نہیں لوگ کہتے، زہرا بطول کیوں کہتے؟ یاد رکھیے سیدہ بردہ نہیں ہے، سیدہ زہرا ہے۔ وردہ اور زہرا میں فرق ہوتا ہے۔ وردہ کون سا پھول ہے، زہرا کون سا پھول ہے؟ یہ میں شکلیں دکھا رہا ہوں پھولوں کی۔ ایک شکل ہوتی ہے یہ، اور ایک شکل ہوتی ہے یہ۔ ایک شکل پھول کی یہ ہوتی ہے جب پھول کھلا ہوتا ہے، ایک شکل یہ ہوتی ہے جب پھول پردے میں ہوتا ہے۔ اگر پھول کھلا ہو تب نام اور ہوتا ہے، اگر پھول پردے میں ہو تب نام واہ عربی تیرے صدقے جاؤں، اور واہ عرب ماہی تیرے صدقے جاؤں۔ آج بتا دیا کہ لفظوں کی احتیاط کتنی ہوا کرتی ہے، لفظوں میں ادب کتنا ہوا کرتا ہے۔ سیدہ پاک کو وردہ کیوں نہیں کہتے؟ وردہ اس پھول کو کہتے ہیں جو کھلا ہوا ہو، اور زہرا اس کو کہتے ہیں جو پردے میں ہوا کرتا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ جن کے نام میں اتنا پردہ ہے ان کی ذات کے پردے کا عالم کیا ہوگا؟ بہرحال یہ تو وہ ذکر ہے، اگر بندہ گھنٹوں ذکر کرتا رہے پھر بھی تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ بس ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، چونکہ الحمدللہ میں خود بھی سید ہوں اور میرے اندر خون بھی اس ہستی کا ہے۔ آپ کے علاقے میں انہوں نے خدمت دین کی، اور آج الحمدللہ ان کے بیٹے، ان کے پوتے، ان کے پوتوں میں الحمدللہ تقریباً پوتے اور نواسوں میں 18 کے قریب قرآن مجید کے حافظ ہیں الحمدللہ۔ علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں۔ پیر سید محمد ادریس شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی فکر جو ان کے خون سے مجھے ملی ہے، جب بھی میں سیدہ پاک کا ذکر کرتا ہوں سید بن کے نہیں کرتا، کبھی سید بن کے نہیں کیا، ہمیشہ میں سیدہ پاک کا ذکر کمی بن کے کرتا ہوں۔ سیدہ بطول زہرا کا ذکر میں گولہ بن کے کرتا ہوں، پینا بن کے کرتا ہوں، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں اپنے پینوں میں شمار فرما لیں۔ اگر وہ پینوں میں بھی شمار کر لیں گے تو ہمارے لیے یہ غنیمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ آج کے ذکر کا صدقہ سب کو نصیب فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے اس مہینے کا واسطہ اور سیدہ بطول زہرا کی ولادت کے مہینے کا واسطہ اللہ ہم سب کے حال پر لطف و کرم نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔